الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله من قال لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق اللہ العظیم. اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کادم ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم. مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. اسی لیے تو یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. اور وارث علوم اعلی حضرت جانشین مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رحمان فرماتے ہیں، آپ جیسا کوئی بھی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی بھی ہو سکتا نہیں. اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں. آب و گل میں نور کی وہ پہلی کرن، آب و گل میں نور کی وہ پہلی کرن. جانے آدم جانے حوا آپ ہیں. عزیز ملت اسلامیہ، دوستو، بزرگوں، نوجوان شفیق ساتھیوں اور اپنے اپنے مکانوں میں سننے والی خواتین اسلام، عرض و معروف سے قبل ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و محترم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑی باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ دائما ابدا کثیرا کثیرا. گفتگو عظمت مصطفیٰ پر چل رہی ہے کہ آپ حضرات نے یہ سماعت فرمایا کہ 14 صدیوں سے، 1400 سالوں سے جو عقیدہ چلا آ رہا ہے نبی پاک علیہ السلام کے متعلق، وہ یہی ہے جسے اعلی حضرت نے اپنے انداز میں بیان کر دیا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. کیا مطلب ہے ان الفاظ کا، اس شعر کا؟ تو حضرات محترم، اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو ہر خوبی اور ہر کمال سے متصف فرمایا، اور کوئی ظاہری باطنی عیب اپنے محبوب میں نہ رکھا. ایک ہوتا ہے عیب ظاہر
اور ایک ہوتا ہے عیب باطن۔ اللہ نے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہر عیب ظاہر اور ہر عیب باطن سے پاک اور منزہ رکھا۔ تو اعلی حضرت فرما رہے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، جہاں بھر میں جتنے نقائص ہیں، جتنی کمزوریاں ہیں، جتنی خامیاں اور خرابیاں ہیں، میرے آقا کی ذات وہ ہے جو ہر خامی اور خرابی سے پاک ہے۔ کوئی خامی نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی برائی نہیں۔ آئے ہے سبحان اللہ۔ گمان نقص جہاں نہیں، گما بھی نہیں، ہونا تو دور، نقص ہونا تو بہت بڑی بات، گما بھی نہیں، نقص ہونے کا گما بھی نہیں، کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے۔ ہاں سبحان اللہ، یہی پھول سے خار دور ہے، یہی پھول خاردار پھول، جیسے کہ گلاب کا پھول، گلاب کے پھول میں کانٹے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کانٹے ہوتے ہیں، دلکش، اپنی طرف متوجہ کرنے والا، خوشبو سے بھرپور، خوشبو سے بھرپور، رنگت، حیت، ہر اعتبار سے باکمال، وہ ہے گلاب کا پھول، لیکن اس میں ہے کانٹے، اور نبی وہ پھول ہیں جس میں کوئی کانٹا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ گلاب میں جو بو ہے، گلاب میں جو خوشبو ہے، وہ میرے آقا کے معطر پسینے کی ایک جھلک ہے، میرے آقا کے معطر پسینے کی ایک جھلک ہے۔ جب گلاب کی خوشبو کا جواب نہیں، جب گلاب کے خوشبو کا جواب نہیں، تو میرے آقا کے معطر پسینے کا جواب کہاں سے ہوگا؟ میرے آقا کے معطر پسینے کا جواب کہاں سے ہوگا؟ کہ میرے آقا جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی میرے آقا کے معطر پسینے سے مہک جاتی تھی۔ صحابہ اکرام کو پتہ پوچھنے کی حاجت نہیں پڑتی تھی کہ آقا کس صحابی کے مکان میں جلوہ بار ہے، خوشبو سونگتے ہوئے پہنچ جاتے تھے، خوشبو لیتے ہوئے آقا کے پسینے کی مقام تک پہنچ جاتے تھے۔ اسی لیے تو اعلی حضرت نے اس منظر کشی کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے حدائق بخشش میں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ اور میرے آقا کی مہک ایسی آئے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ کوچے بس جاتے، کوچا گلی کو کہتے ہیں، جس گلی سے میرے آقا گزرے اس گلی میں میرے آقا کے معطر پسینے کی خوشبو بس جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
مشک و عنبر سے زیادہ معطر، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار میرے آقا کا پسینہ، میرے آقا کا پسینہ۔ آئے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، میرے آقا میں اللہ نے کوئی خامی، کوئی خرابی، کوئی عیب، کوئی نقص نہیں رکھا۔ یہی عقیدہ چلا آ رہا ہے اہل سنت و جماعت کے درمیان کہ گزشتہ جمعہ میں نے عاشق رسول، مداح رسول، فنافر رسول، عاشق رسول حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتایا تھا کہ حضور کے سامنے انہوں نے نعت پڑھی، نبی کی، آقا کی نعت پڑھی، آقا کی اجازت لے کر آقا کے سامنے آقا کی نعت پڑھی۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات میں پھر آپ کے ذہن نشین فرما دوں کہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور نعت سننا میرے نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ مبارک چیز ہے کہ اس کے اپنانے سے، اس کا حصہ بننے سے دل خراب نہیں ہوتا، برباد نہیں ہوتا، آباد ہوتا ہے، آباد ہوتا ہے۔ آج جو کم عمر لوگوں کو ہارٹ اٹیک کی جو بیماری دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس کے ذریعے سے ان کی موت واقع ہو رہی ہے، صرف معاملہ غذا کا ہی نہیں ہے۔ ڈپلیکیٹ غذا، ڈبوں کی غذا، چکنائی، زیادہ تیل کا استعمال، کولیسٹرول کا بڑھ جانا، یہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن ایک بہت بڑی وجہ ہے جو لوگوں سے پوشیدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے مزامیر، گانے بجانے کی آواز، میوزک۔ اس کو اگر آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جائے، میوزک، جس قدر میوزک آپ سنیں گے آپ کا دل کمزور ہوگا، آپ کا دل کمزور ہوگا، چاہے وہ کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ ہو، ایک ہو کہ کئی سارے ایک جگہ ہو، ہر میوزک کی آواز آپ کے دل کو کمزور کرتی ہے، آپ کے دل کو بیمار بناتی ہے۔ غور کرنا کبھی میری اس بات پر۔ سابقہ تو پڑتا ہی رہتا ہے، میوزک تو ابھی اس قدر عام ہو گئی ہے کہ اب تو نعت شریف میں بھی میوزک ہو گئی۔ شروعات ہوئی تھی ذکر سے، شروعات ہوئی تھی ذکر سے، تو ہمارے اکابر مشائخین اور علماء نے اسی وقت بھانپ لیا تھا کہ نوبت کہاں تک جا سکتی ہے، اسی لیے فتویٰ دیا اور منع کیا، کہا کہ ذکر والی نعتیں مت پڑھو۔ اب دیکھیے آپ، لوگ جو نظر انداز کر دیے، لوگ جو طبیعت پر چلنے لگ گئے،
شریعت چھوڑ کر انہوں نے طبیعت کو اہمیت دے دی. نتیجہ کیا ہو گیا؟ آج نعتوں میں بھی میوزک ہے. اور نعتیہ محافل بھی ایسی ہی منعقد ہو رہی ہے جس میں دف کے نام پر باجا بج رہا ہے. اب تو باضابطہ ڈرم بجایا جا رہا ہے. ایسے ایسے تماشے. پھر کیا؟ ارے نعت خوانی ہو رہی ہے، نعت کی محفل ہو رہی ہے. کیا غلط ہو رہا ہے؟ کیا غلط ہو رہا ہے؟ دیکھو آپ اس قدر یہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر آگے نکل گئے کہ ان کو اب یہ غلطی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. نعت خوانی کے نام پر باضابطہ میوزیکل نائٹ ارینج کیے جا رہے ہیں اور انہی نعت خوانوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جو بہت اچھی طرح سے کئی دھنوں میں باجے بجا سکتے ہیں. بند کر دو یہ سلسلہ، روک دو ایسے شعبدے بازیوں کو. اور علماء کرام مفتیان اعظام نے جو فتویٰ دیا ہے اس پر غور کرو. نہ صرف غور کرو بلکہ اس کو عملی جامہ پہناؤ. فتویٰ صرف کاغذ کے لیے نہیں ہے، فتویٰ صرف کاغذ کے لیے نہیں ہے، فتویٰ ایمان والوں کے لیے ہے، فتویٰ مسلمانوں کے لیے ہے. لہذا ہے مسلمانوں، ہے ایمان والوں، بند کر دو یہ سلسلہ. نہ ایسی محافل میں جاؤ، نہ ایسی محافل کو پروموٹ کرو، نہ کسی کو مشورہ دو، اور کوئی مشورہ کرے تو اسے سخت الفاظ میں منع کرو، روک دو اور صاف الفاظ میں یہ کہہ دو کہ نہیں بھائی گانے بجانوں کی کوئی اجازت نہیں. حتیٰ کہ قوالی بھی بغیر مزامیر کی سنے جائے گی. نہ اس میں تھالیاں پیٹی جائیں گی، نہ ڈھول، نہ تاشا، نہ ہارمونیم، نہ باجا، نہ تمبورا، کچھ نہیں. بغیر مزامیر کی قوالی. جانو ذرا قوالی کے بارے میں تفصیل، کتابیں پڑھو، اٹھاؤ، مطالعہ کرو. سلسلے قادریہ، برکاتیہ، رضویہ کے مشائخ اور مفتیان اکرام کیا فرماتے ہیں وہ الگ چیز ہے. میں کہتا ہوں سلسلے چشتیہ کے بزرگوں نے کیا فرمایا ہے قوالی کے بارے میں وہی پڑھو. حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے محفل سما کے بارے میں اس کے کیا آداب بتائے ہیں ذرا پڑھ لو. بے شک ہمارے اکابر مشائخین سے سما کی محفلوں کی اجازت بھی ملتی ہے اور جواز بھی ملتا ہے، ثبوت بھی ملتا ہے. ثبوت ہے، کتابوں میں درج ہے. لیکن کیا ہے حضرات؟ جب ان اولیاء اللہ کو شدت کی بھوک لگتی تھی اور بار بار بھوک کی شدت کھانے کا مطالبہ کرتی تھی، تو ایسے وقت میں اپنے ذہن کو دوسری طرف موڑنے کے لیے محافل سما منعقد کیے جاتے تھے.
بھوک کی شدت کو دبانے کے لیے محفل سما منعقد کی جاتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ۔ آج حلق تک بریانی کھا لے کے ہضم کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں وہاں پہ۔ وہ جو ہے ہاضمے کا طریقہ ہو گیا، انٹرٹینمنٹ کا طریقہ ہو گیا۔ مقابلہ قوالی، ایک طرف لیڈیز گروپ، ایک طرف جینٹس گروپ، اسٹیجوں پر بٹھا کر عورتوں کو مردوں کو جمع کر کے یہ لعنت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی بھی درگاہ کا عرس رہن دو، پہلے جو کام ہوتا وہ قوالی کا ہوتا۔ یہ حالت، باجا ہر جگہ باجا چاہیے، ہر جگہ باجا چاہیے۔ پبلک کو جمع کرنا ہے، صاحب باجا لا لو۔ پبلک کو متوجہ کرنا ہے، صاحب باجا لا لو۔ پبلک کی گیدرنگ چاہیے، باجا بجاؤ۔ اور دیکھو آپ حالت یہی ہے، باجا بجتے ہی سب متوجہ ہو جاتے، باجا بجتے ہی سب جمع ہو جاتے۔ تو یہ باجے کی لعنت اس قدر ہمارے معاشرے میں گھر کر رہی ہے، اور ہم جس قدر اس کے قریب آتے جا رہے ہیں، ہمارے دل بیمار ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے دل کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے دل کی دنیا برباد ہوتی جا رہی ہے۔ اگر تم اپنے دل کی دنیا کو برباد نہیں آباد کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ پیغام لے کر اٹھو، اس پیغام کو عام کرو کہ سنو، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر جس قدر سنتے جاؤ گے تمہارا دل آباد ہوتا جائے گا، تمہارا دل مطمئن ہوتا جائے گا، تمہارے دلوں کو سرور ملتا جائے گا۔ یہ میں اپنی طبیعت اور مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ تمہارے دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے، تمہارے دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے، تمہارے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کا بھی پیغام سنو۔ اعلیٰ حضرت کا پیغام یہ ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل، مطلب اس کا اصلیت میں، حقیقت میں دل تو وہی دل ہے جو نبی کی محبت کا خزینہ ہے، جس دل میں نبی کی یاد ہے، جس دل میں نبی کا ادب ہے، جس دل میں نبی کا احترام ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں اور دوستو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر نبی کی محبت بڑھانی ہے، نبی کی محبت میں اضافہ کرنا ہے، نبی سے محبت بڑھانا چاہتے ہو، پوچھا تھا سوال کرنے والے نے، حضور کیا عمل ہے، کیا عمل ہے؟ تو سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام عشق و محبت، سیدی اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب نے فرمایا، بہترین آواز والے سے نبی کی نعت سنتے رہو، تمہارے عشق میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ باجے نہیں، گاجے نہیں، ڈھول نہیں، تاشے نہیں، آج بھی الحمدللہ وہ لوگ ہیں جو بنا کسی
مزامیر کے سہارے کے بہترین انداز میں نعت شریف پڑھتے ہیں، اور جب وہ نعت شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ غور کرنا بھائی، آپ کا جسم حرکت کرنے لگ جائے گا. غور کرنا کبھی، آپ کا دل ڈولنے لگ جائے گا، جھومنے لگ جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ جان بوجھ کر ہلا نہیں رہے ہیں، حرکت نہیں دے رہے ہیں، بس آپ تو نعت شریف سن رہے ہیں، آپ تو نبی کی تعریف سن رہے ہیں، آپ تو نبی کی مدح سرائی سن رہے ہیں، لیکن آپ کے جسم میں حرکت ہے، آپ کا جسم ڈول رہا ہے، آپ کا جسم حرکت کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ آپ اپنی طبیعت سے نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ کی روح ہے جو اس کی غذا اس کو آپ فراہم کر رہے ہیں، تو وہ خوشی سے جھوم رہی ہے، وہ جھوم رہی ہے تو جسم اپنے آپ حرکت کر رہا ہے. دوستوں اور بزرگوں، وہ غذا ہے روح کی، وہ جب اس کو ملتی ہے وہ جھومنے لگ جاتی ہے. تو نبی کی نعت سنو، یہ میرے آقا کی سنت ہے، اور جھومنا بھی میرے آقا کی سنت ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں جب نبی کے سامنے نبی کی نعت پڑھی جاتی تھی، نبی جھوما کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی کے کاندھوں پر جو چادر شریف ہوتی تھی وہ سرک کر کمر تک پہنچ جاتی تھی. نعت پڑھنے والوں کو نذرانہ دینا یہ بھی نبی کی سنت ہے. نذرانہ دینا یہ بھی نبی کی سنت ہے، یہ بھی نبی کی سنت ہے. نبی کسی کو اپنی چادر عطا فرما دیتے، نبی کسی کو اپنی چادر نذرانے میں عطا فرماتے تو کسی کو دعاؤں سے نواز دیتے، کسی کو دعاؤں سے نواز دیتے، اور یہ دعا فرماتے، یا اللہ اس کے منہ کو سلامت رکھ، یا اللہ اس کے منہ کو سلامت رکھ. صحابہ اکرام بیان دیتے ہیں کہ جتنے نعت گو شاعر تھے، جتنے نبی کی نعت پڑھنے والے صحابہ تھے، بوڑھے بھی ہو گئے تھے لیکن ان کے دانت سلامت تھے، ان کے دانت سلامت تھے. یہ نبی کی دعاؤں کا اور نعت خوانی کا تحفہ تھا کہ بڑھاپے میں بھی ان کے دانت سلامت تھے. بہرحال وقت بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا، تو انشاءاللہ اسی عنوان پر سلسلہ وار آگے خطاب کی سعادت حاصل کی جائے گی. جیسا کہ پچھلے کچھ جمعوں سے لگاتار آپ سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ مرکز اہل سنت و جماعت حیدرآباد کے زیر اہتمام حضور شہباز دکن کرامت مفتی اعظم عطائے مفتی اعظم خلیفہ مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ قاری محمد الحاج مجیب علی قادری رضوی رحمت اللہ علیہ نے جو مدرسے قائم کیے، ایک لڑکوں کے لیے اور ایک لڑکیوں کے لیے، تو یہ یادگار حضور شہباز دکن ہے. تو یہ مدرسوں میں الحمدللہ طلبہ کثیر تعداد میں
زیر تعلیم ہے. 300 سے زائد 400 کے اندر اتنی بڑی تعداد میں الحمدللہ طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہیں اداروں میں. اور یہ پینڈیمک کی وجہ سے ہاسٹل ابھی نہیں رکھا گیا ہے، لیکن تمام شعبوں میں تعلیم چل رہی ہے. شعبہ ناظرے میں بھی، شعبہ حفظ و قرأت میں بھی، اور شعبہ مولویت اور عالمیت میں بھی تعلیم چل رہی ہے، طلباء میں بھی اور طالبات میں بھی. تو طلباء کے لیے مستقل رہائشی عمارت، جس کو ہم اپنی زبان میں ہاسٹل کہتے ہیں، ہاسٹل بلڈنگ جو ہے مسجد کے باہر صحن میں حضور شہباز دکن کے آستانے کے قریب یہ بننے جا رہی ہے. جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ میں بتایا کہ نیچے والے حصے میں حضور شہباز دکن کی بارگاہ کے پاس شعبہ حفظ کی کلاسز لگنے والی ہے، اور یہی حضور شہباز دکن کی تمنا ہے. آپ نے اسی تمنا کا اظہار فرمایا تھا کہ حفظ کے بچے میری قبر کے پاس قرآن شریف پڑھتے رہیں، قرآن شریف پڑھتے رہیں. سبحان اللہ. تو میں تمام حضور شہباز دکن کے مریدین، محبین، متوسلین سے ادمن ملتمس ہوں کہ حضور شہباز دکن کے اس خواب کو جو آپ نے دیکھا تھا، اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو اب آپ اٹھیں اور مدد کا ہاتھ آگے بڑھائیں اور حضور شہباز دکن کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں آپ مدد فراہم کریں. انشاءاللہ یہ آپ کی امداد بہترین آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ ہو جائے گی. جیتے جی بھی ثواب، بعد موت بھی ثواب. یہ ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا، یہ ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا. دولت اللہ کا انعام ہے، دولت اللہ کا انعام ہے، لیکن وہ دولت صحیح جگہ پہ خرچ ہو، یہ اس سے بڑا انعام ہے. آج پیسہ تو ہم کہیں بھی ڈال رہے ہیں، ریچارج کے نام پہ، باجوں کے نام پہ، گانوں کے نام پہ، فلموں کے نام پہ، شراب، شباب، کباب، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے. ہم بے دریغ، بے سوچے سمجھے ہم پیسہ اپنا ان گناہ کے کاموں میں ڈال رہے ہیں. لیکن یہ اچھائی کی دعوت دی جا رہی ہے، نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، لہذا آپ اس کو قبول فرمائیں اور آپ حضرات بڑھ چڑھ کر کے آپ اس میں حصہ لیں. یہ آپ کی بخشش کا ذریعہ ہے، یہ آپ کی بخشش کا ذریعہ ہے. ابھی 2 دن پہلے ایک خاص گنبد بنانے والے کاریگر کو مہاراشٹر سے بلایا گیا. بہت ٹائم سے اس کا انتظار ہو رہا تھا. بالآخر جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو بالآخر وہ مستری آیا، اس نے سائٹ پہ وزٹ کیا اور حضور شہباز دکن کے آستانے کے اوپر گنبد اعلیٰ حضرت تعمیر ہونے جا رہا ہے.
गुम्बद आला हजरत तामीर होने जा रहा है। पहले मरकज का जो प्लान था, एलिवेशन प्लान, उसमें गुम्बद आला हजरत मस्जिद के दरवाजे पर, एंट्रेंस पे था। याद आया होगा आपको, जो एलिवेशन प्लान का जो फोटो है मरकज का, आपने उसमें बारहा देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह गुम्बद खजरा भी है, गुम्बद बगदाद भी है, गुम्बद अजमेर भी है और गुम्बद आला हजरत भी है। गुम्बद आला हजरत के लिए सुभान अल्लाह, गुम्बद आला हजरत के लिए सुभान अल्लाह। चलिए माशाअल्लाह, गुम्बद आला हजरत के लिए लोगों ने पहल की और शुरुआत हो गई है उसकी। तो पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, तो मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि गुम्बद आला हजरत पहले मस्जिद के एंट्रेंस पर बनने जा रहा था, उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया, और चेंज वो ये है कि अब गुम्बद आला हजरत हुजूर शहबाज दक्कन के आस्थाने के ऊपर बनाया जाएगा। गुम्बद आला हजरत के लिए सुभान अल्लाह। तो अब मस्जिद के एंट्रेंस पे, क्योंकि मस्जिद के एंट्रेंस पे गुम्बद आला हजरत थी, जो अब गुम्बद आला हजरत मस्जिद के एंट्रेंस पे नहीं होकर के हुजूर शहबाज दक्कन के आस्थाने के ऊपर बनने जा रही है, तो मस्जिद के एंट्रेंस पे इंशाअल्लाह ताजु शरिया का ताज रहेगा। ताजु शरिया का मस्जिद के एंट्रेंस पे ताज रहेगा। गुम्बद रजा, गुम्बद आला हजरत हुजूर शहबाज दक्कन के आस्थाने पे बनाया जाएगा। तो बिल्कुल क्लियरली मैं आपको बता दूं, अभी फिलवक्त आपके तवज्जो की जरूरत है और आगे बढ़कर मदद करने की जरूरत है कि दो प्रोग्राम बहुत अहम हैं। वो ये कि एक तो मस्जिद का जो बाहर वाला हिस्सा है, जहां पर चबूतरे है, जो मैंने गुज़िश्ता जुमा में बताया था कि वहां पर जदीद वुजू खाने और तहरत खाने बनने जा रहे हैं। तो ये काम 3.5 लाख रुपए का है, इसका एस्टीमेट ले लिया गया है इंजीनियर से। आप हजरात इस काम की तरफ भी तवज्जो फरमाएं। और गुम्बद आला हजरत की जो तामीर के सिलसिले में मिस्त्री से बात हुई, उसने बताया 5.5 लाख तक का खर्चा आएगा गुम्बद बनाने के लिए, जिसमें लगभग 3-3.25 लाख रुपए तो उसकी मिस्त्री की जो है वो मेहनताना है, उसकी कारीगरी के पैसे है 3-3.25 लाख रुपए। क्योंकि ये सब मिस्त्री नहीं बनाते हैं, ये स्पेशलिस्ट होते हैं। तो महाराष्ट्र से इसको बुलाया गया था, सर्वे कराया गया, तो उसने ये बताया कि मेरा काम 1-1.5 महीना यहां रह के करना पड़ेगा। मेरे साथ मेरी पूरी टीम रहेगी, मेरी मशीनरी रहेगी, वो सारा काम हम लोग यहां रह करके 1.5 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हमारे को जो है 3-3.5 लाख रुपए तक पड़ेगा बनाने का। और फिर उसके बाद मटेरियल का मामला है, सीमेंट है और भी कुछ चीजें शायद लगती हों, तो वो भी चीजें उसके लिए फराहम की जाएंगी। तो एक अंदाजन मिस्त्री की जो है मेहनताने की जो रकम है और कारीगरी के जो पैसे हैं और मटेरियल को मिला करके हमने एक मोटा फिगर ये रखा है कि 5 से 5.5 लाख तक का खर्च गुम्बद आला हजरत बनाने में आ सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गुम्बद आला हजरत के लिए शुरुआत हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि गुम्बद आला हजरत में तामीर में जो हिस्सा लेना चाहते हैं, जिस तरीके से हिस्सा लेना चाहते हैं, वो आगे आएं और इस काम में हिस्सा ले बढ़ चढ़ करके इंशाअल्लाह। अब ये गुम्बद आला हजरत के लिए अलग से पैसे जमा किए जाएंगे। मैं ये पैसे अभी अकील रजा साहब को दे रहा हूं
انشاءاللہ یہی اپنے پاس اس کا حساب رکھیں گے. ماشاءاللہ. حضور شہباز دکن کا پہلا عرس جون مہینے میں انشاءاللہ منایا جائے گا، پہلا عرس. اور ذرا آپ غور فرمائیے، سرکاری تاریخ بھی 25 ہے، چاند کی تاریخ بھی 25 ہے. سبحان اللہ. حضور شہباز دکن کا معاملہ ہی ایسا ہے، بس مناسبتیں ہیں. ایسے ہی جو ہے جب آپ کا وصال ہوا تھا تو چاند کی 25 تھی اور شمسی تاریخ 7 تھی، اور یہ 7 تاریخ حضور مفتی اعظم ہند کے ولادت کا دن ہے انگریزی تاریخ کے حساب سے. اور فجر کے وقت آپ کا وصال ہوا، دیر رات میں نماز جنازہ ادا کی گئی. ہم تو عشاء کے بعد ہی نماز جو ہے جنازہ پڑھنے کا ارادہ کر چکے تھے، اعلان کر چکے تھے، لیکن بارش اس قدر ہوتی رہی کہ بارش نے روکے رکھا، اور جب تھوڑی سی بارش ہلکی ہوئی تب جنازہ یہاں سے روانہ ہوا. پھر جنازہ گاڑی سے اتارا گیا، پھر نماز جنازہ کا طریقہ بیان کیا گیا، صفیں درست کروائی گئیں. یہ سارے معاملات ایک کے بعد ایک ہوتے جا رہے ہیں، وقت کا کوئی اندازہ نہیں، نہ گھڑی پہ نظر ہے، بس ضرورت ہے ایک کے بعد ایک سب ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. تو حضرات محترم، میں نے نماز جنازہ پڑھائی اور مجھے یہ معلوم بھی نہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا. جب میں نماز سے فارغ ہو کر، تدفین سے فارغ ہو کر یہاں آیا واپس مرکز پر، لوگوں نے مجھ سے بتایا کہ حضرت جب آپ نے نماز جنازہ کے لیے پہلی تکبیر پکاری اس وقت گھڑی میں 11:12 ہو رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایسی مناسبتیں جو ہے حضور شہباز دکن سے وابستہ ہیں. الحمدللہ پہلا عرس بھی جو ہے چاند کی بھی 25 اور جون کی بھی 25، تو اس کی بھی تیاریاں کرنی ہیں. اور عرس چہلم میں جو بڑے بڑے اکابر مشائخ علماء سادات ثنا خاں جو آئے تھے، وہ سارا منظر آپ کو پتا ہے، یاد ہے. ماشاءاللہ کئی مہینے گزر گئے اس پروگرام کو ہو کر، لیکن ہندوستان میں جہاں بھی پروگرام کے سلسلے میں پہنچ رہا ہوں، لوگ وہاں مجھے مل کر مبارکباد دے رہے ہیں اور اس پروگرام کو یاد کر رہے ہیں. تو علماء اکرام نے بھی اسٹیج سے یہ کہا تھا کہ بریلی کا منظر پیش ہو رہا ہے، ثانی بریلی شریف نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. تو اسی پیمانے پر اب ہم کو اس کی تیاریاں بھی کرنی پڑیں گی، ہے کہ نہیں؟ تو اس طرف بھی آپ کو توجہ دینی ہے انشاءاللہ. تو یہ جو تعمیری کام ابھی ہیں، یہ اگر کمپلیٹ ہو جائیں تو انشاءاللہ آگے کی پلاننگ آسان ہو جائے گی. تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس طرف توجہ فرما لیں اور اپنے ان تمام احباب سے ملاقات کریں جو ماشاءاللہ اہل ثروت ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہیں، لیکن مرکز کا تعارف ان تک نہیں ہے. تو ان تک مرکز کا تعارف پہنچائیں، اور اگر وہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے مدرسے کے حصے میں کچھ تعمیر کروانا چاہتے ہیں تو مدرسے کے مرکز کے ذمہ داروں سے ملاقات کر کے وہ کام کو بھی آسان بنایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ کل بعد نماز عشاء عظمت مصطفیٰ و شان غوث الورا کانفرنس جلسہ یہ منعقد ہے تالاب کٹا نشیمن نگر اویسی اسکول کے قریب. یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے.
کل بعد نماز عشاء اس جلسے سے یہ حقیر فقیر خطاب کی سعادت حاصل کرے گا، اور میرے علاوہ شہر کے معزز علماء اہل سنت بھی انشاءاللہ شرکت فرمائیں گے۔ آپ تمامی حضرات ماں دوست و احباب اس جلسے میں شرکت فرما کر نہ صرف اس جلسے کو کامیاب بنائیں بلکہ ثواب دارین کے مستحق و حقدار بنیں۔ شیخ سمیع ان کے لنگس فیل ہو گئے ہیں اور ان کو وینٹیلیٹر پر رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالی شیخ سمیع کو مکمل صحت و تندرستی، عافیت اور راحت عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کامل و عاجل عطا فرمائے۔ ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔